اکبر اللہ اکبر۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے، حضور نے فرمایا کہ اپنی عورتوں کو تم تازہ کھجوریں کھلایا کرو۔ ویسے بھی یعنی ایک دفعہ مجھے یاد ہے، بہت پرانی بات ہے، اس وقت میری والدہ بھی زندہ تھی، والد بھی زندہ تھے، تو ہم جس گھر میں رہتے تھے نا، اس گھر کے قریب میں کوئی رائل فیملی کے خاندان کے کچھ لوگ ساتھ والے مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ تو ان کی شرافت ہے اور ان کی مہربانی ہے کہ وہ کبھی کبھی ہم فقیروں کے گھر میں بھی ان کی عورتیں آ جاتی تھیں اور اعلیٰ قسم کی کھجوریں لاتی تھیں۔ رائل فیملی تھی اور پھر قسیم اور بریدہ کی کھجوریں تو دنیا میں مشہور ہیں، تو اعلیٰ قسم کھجوریں لے آتی ہیں۔ ہمارے گھر والے کوئی 2 دانے اٹھاتا، کوئی 3 اٹھاتا، کیا کر رہے ہو؟ کھاؤ۔ کتنا کھائیں؟ انہوں نے کہا ہم تو کم سے کم دن میں ½ کلو سے کم تو کبھی نہیں، ورنہ 1 کلو کھاتی ہیں روز کا۔ تو انہوں نے کہا اگر تم نہیں کھاتی ہو پھر اپنے خاوند کے حقوق کیسے ادا کرتی ہو؟ جب تم کھجوری نہیں کھاتی ہو تمہارے اندر طاقت کہاں سے آئے گی؟ ½ کلو روز کھایا کرو۔ وہ زبردستی آگے 2-4 دانے کھلاتے، ہم لوگوں کی تو عادت ہی نہیں نا اتنا کھانے کی، زیادہ سے زیادہ 2-4-5 دانے کھا لی۔ تو عرب آج بھی الحمدللہ کھجور کھاتے ہیں اور بڑے شوق سے۔ اسی لیے ان کو کسی اور دواؤں کی ضرورت نہیں ہے، اونٹنی کا دودھ پیتے ہیں اور کھجور کھاتے ہیں اور شہد استعمال کرتے ہیں۔ یہ تینوں چیزیں ان کو ہمیشہ 100 سال کے بھی ہو جائیں بوڑھا نہیں ہونے دیں، وہ ہمیشہ جوان رہے۔ بہرحال تو حضور نے بھی فرمایا کہ اپنی عورتوں کو کھجور کھلایا کرو، اگر تازہ کھجور نہ ملے چلو سوکھی کھلاؤ، کیونکہ دنیا میں اور کوئی ایسا درخت نہیں شان والا جس کھجور سے زیادہ کہ جس کے نیچے اللہ نے بی بی مریم کو پناہ دی۔ مردانہ کمزوری کے لیے کسی حکیم کے پاس جاؤ۔ پہلے میں نے ایک آدمی کو بتایا تھا، وہ مجھے ابھی تک بیچارہ خط لکھتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ وہ مجھے ملا بیچارہ، اللہ عالم 4-5 سال پہلے کی بات ہے۔ وہ کہنے لگا کہ جی میرے ایسے حالات ہیں، اب میں کیا کروں، مجھے خطرہ ہے میری بیوی کہیں گناہ نہ کرے۔ میں بھی اس کی باتوں میں آ گیا، تو میں نے اس کو ایک نسخہ بتا دیا۔ 2 مہینے کے بعد میں خط لکھا، اس نے کہا حضرت مجھے اتنا فائدہ ہوا ہے، میری بیوی اب تنگ آ گئی، اب دوسری شادی کروں۔ میں کیا کروں؟ میں نے کہا اس بیوی کو بھی وہی دوا کھلا دو، انشاءاللہ پھر تم بھی تنگ آ جاؤ گے۔ تو بیٹے اللہ کو پتہ، میرے دماغ میں سب کوئی نسخہ تھا، کسی حکیم نے بتایا ہوگا۔ ہمارے پاس تو ہر قسم کے لوگ آتے ہیں نا، اب یہ تھوڑا ہے کہ ہم حکیم ہیں یا جانتے ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ بزرگوں نے یہی لکھا ہے کہ گناہوں کو چھوڑ، یہ کمزوری جو ہے نا تمہیں، اس کا سبب گناہ ہے۔ جس نے جوانی میں گناہ کیے ہیں، اغلام کیا ہے، غلط عورتوں سے تعلق رکھا ہے، ہاتھوں کو استعمال کیا ہے، کمزور تو ہونا ہے، اور کیا ہونا ہے؟ یہ ہماری گناہ ہوں گے۔ سب سے پہلے گناہ چھوڑ دو، اس کے بعد اگر خالص بلسان کا روغن مل جائے، وہ مدینے پاک میں سنا ہے کہ ملتا ہے، مجھے پتہ نہیں، بدر میں بھی کہتے ہیں، اس کا ایک قطرہ جو ہے وہ کسی دودھ میں یا کسی چیز میں ڈال کے پی لیا کریں، تو انشاءاللہ بہت بڑی عظیم چیز ہے، لیکن شرط ہے کہ خالص ہو۔ خالص نہ ہوا تو انشاءاللہ گردے جلدی فیل ہو جائیں گے۔ میری بیٹیاں بھی میک اپ سنگار سے اجتناب کریں، میری بیٹیاں بھی لون کے کپڑے پہننے سے اجتناب کریں، بال کھولنے سے اجتناب کریں، سر سے لے کر پاؤں تک عورہ جو ہے وہ عورہ ہے، اس کا ایک ذرا بال بھی کھلے ہوں تو نماز نہیں ہوتی ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ جو عورت میک اپ کر کے، سنگار کر کے، بال کھلے چھوڑ کے اور خوشبو لگا کے گھر سے باہر نکلے، بازار میں آئے، فرمایا وہ زانی عورت کے حکم میں ہے، چاہے اس نے زنا نہیں کیا۔ اور علماء اور فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ وہ عورت غسل بھی کرے گی، حضور نے اس کو زانیہ کہا ہے۔ عورتیں اپنی آنکھوں کے اوپر جو بھویں ہیں ان کو باریک کرنا بالکل ناجائز ہے۔
جو اللہ نے بنایا ہے اسی کو راضی رہو۔ ویسے ایک بات یاد رکھو میری بیٹی، اس چیزوں سے حسن نہیں بنتا کہ بھاویں بناؤ اور آنکھوں میں پلکیں لگاؤ اور لوگوں کے بال جوڑ کے ویگے لگاؤ، یہ حسن نہیں ہے۔ اصل حسن جو ہے، عرب کا ایک مقولہ ہے کہ زینت الجبال اللحا، پہاڑوں کی زینت سبزہ ہے، وزینت الرجل اللحا، اور مردوں کی زینت داڑھی ہے، وزینت النساء الحیا، اور عورت کی زینت جو ہے وہ حیا میں۔ یہ جو میری بیٹی یہ جو میک اپ ہے اور یہ فاؤنڈیشن ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ عورت کے حسن کو تباہ کرنے والے ہیں، برباد کرنے والے ہیں۔ آپ 1-2 مہینے تو ٹھیک رہیں گے، جلد بھی تباہ ہو جائے گی، حسن بھی برباد ہو جائے گا۔ آپ قدرتی چیزیں استعمال کریں، جیسے صحابیات کرتی تھی، تیل لگا لیا، کنگھی کر لی، مساگ استعمال کر لیا، سرما پہن لیا، دانتوں کو ہر وقت مسواک سے صاف رکھا، یہ حسن ہے، یہ جمال ہے۔ اصل جمال تو حیا میں ہے۔ اللہ اکبر اللہ